یہ بات 250 کی ہے، جب رومن بادشاہ دقیانوس کا دور حکومت تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے فالوورز پورے جہاں میں پھیلا رہے تھے۔ کچھ لوگ اب بھی غلط تعلیمات پر عمل کرتے اور وہ چاند سورج جیسی ان چیزوں کو خدا مانتے اور اس کی پوجا کرتے، لیکن افسس کے ایک معزز خاندان کے نوجوان مردوں نے یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ یہ ایک قدیم شہر تھا جو ترکی کے غربی ساحل کے نزدیک آباد تھا، جس کے آثار اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دقیانوس نے نیا مذہب قبول کرنے والے ان نوجوانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، پر وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ہر چیز خرچ کر دیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہوں کی مدد کی۔ ان نوجوان ایمان والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کے سپاہی ان کی گرفتاری کے لیے نکل چکے ہیں تو وہ شہر سے بھاگ گئے۔ وہ جب شہر سے جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدا ہم پر رحم فرما اور ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما۔ وہ بھاگ کر آ گئے ایک دور جگہ پر، جہاں پر انہیں ایک تاریک غار ملا۔ انہوں نے نہایت احتیاط سے غار میں قدم رکھے اور یہ امید کی کہ کوئی یہ اندازہ نہ لگا پائے کہ غار کے اندر کوئی ہے۔ روتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور وہ جب آرام کرنے کے لیے دراز ہوئے تو اس وقت ایک معجزہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی و موت پر لامحدود طاقت کے باعث انہیں گہری نیند سلا دیا۔ وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ وہ اس عرصے کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جاگے۔ انہوں نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا اور شور بھی پیدا نہیں کیا۔ ناظرین، وہ اپنی نیند کے دوران محض کروٹ ہی بدلتے رہتے، حتیٰ کہ ان کا کتا قطبیر بھی غار کے تہانے پر ٹانگیں پسارے طویل نیند میں سوتا رہا۔ ان کا غار ایسی جگہ پر واقع تھا جس کے اندر سورج کی کرن تک داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈراؤنا روپ دے دیا کہ اگر کوئی اس کے قریب جاتا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا اور بھاگ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک تھا۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور جہاں سے وہ آئے تھے وہ قصبہ بھی مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ مر چکا تھا اور موجود بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل لے آیا تھا۔ بادشاہ اور لوگ خدا پر یقین رکھتے تھے اور کوئی بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عرصے کے دوران ان سوئے ہوئے اصحاب کو جگایا۔ وہ جب اپنی طویل نیند سے جاگے اور انہوں نے اپنے بازو اور پاؤں سیدھے کیا تو ان میں سے ایک نے حیران ہو کر پوچھا، ہم یہاں کتنے عرصے سے ہیں؟ انہوں نے اس بارے میں سوچا اور تب کہا، ہم یہاں ایک دن یا غالباً دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ انہیں یہ ادراک نہیں ہوا کہ وہ یہاں 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ سے سو رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ بھوک محسوس کر رہے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا تاکہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ وہ قصبے میں پہنچا اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا۔ اس نے دکاندار کو چاندی کے سکے دیے۔ دکاندار اس قدر پرانا سکہ دے کر حیران رہ گیا اور اس نے اس آدمی پر شک کیا کہ اس شخص کو غالباً کوئی پوشیدہ خزانہ ملا ہے۔ چنانچہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گیا، جس نے فی الفور پہچان لیا کہ یہ در حقیقت ان اصحاب میں سے ہیں جو 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ قبل غائب ہو گئے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر ایک دیہاتی کتبہ بنایا گیا تھا جس پر ان لوگوں کے نام اور دیگر تفصیلات لاپتہ ہونے کی تاریخ کے ساتھ کندہ کی گئی تھی، جسے شاہی خزانے میں جمع کروا دیا گیا تھا۔ اس کے باعث یہ لوگ کتبے کے اصحاب کے طور پر بھی معروف ہو گئے تھے۔ یہ کتبہ جب شاہی خزانے سے نکلا گیا تو یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہ لوگ ہی تھے جو شہر سے 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ قبل اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے۔ وہ جلد ہی لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے۔ نئے رومن بادشاہ تھیودوسیوس نے انہیں دیکھنے کے لیے خود پیدل سفر کیا اور ان سے دعا لی۔ ان اصحاب نے جب وفات پائی تو اس غار پر یادگار قائم کی گئی جو عبادت کی جگہ بن گئی۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہمیں 2 سبق دیتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غیر متوقع طریقوں سے مدد کرتا ہے۔ یہ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی کا وجود ایک حقیقت ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری یہ کہانی اصحاب کہف کے بارے میں۔
اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے، ایسے واقعات کے لیے ہمارا چینل آپ کے لیے حاضر ہے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ناظرین اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری اس نئی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔